अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपको याद होगा पिछली दफा हम बात कर रहे थे डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स की। हम देख रहे थे कि ये डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स, इनका रोल क्या है जब हम किसी सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स जरा ज्यादा पॉपुलर हैं, बल्कि कौन कौन सी डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली पसंद हैं। पहली बात तो हमने ये की थी कि ये ह्यूरिस्टिक्स कोई लॉज ऑफ नेचर नहीं होते, ये सिर्फ रूल्स ऑफ थंब होते हैं, यानी ऐसे रूल्स ऑफ थंब जिनको बरसा बरस के एक्सपीरियंस के बाद लोगों ने सीखा है। तो ये ह्यूरिस्टिक्स जो हैं ये एक लिहाज से विजडम होती है, कॉमन सेंस नॉलेज होती है जो कि बरसा बरस के एक्सपीरियंस के बाद लोगों ने सीखी हो। तो हमने देखा ये था कि ये रूल्स ऑफ थंब जो हैं इनको डिजाइन में हम यूज करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं। हमने यही देखा कि इसके खासे फायदे होते हैं, इन द सेंस के इन ह्यूरिस्टिक्स को अगर आप यूज करें तो उमूमन आपका डिजाइन जो होता है वो बेहतर डिजाइन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमने एक चीज और भी मेंशन की थी पिछली दफा कि ये ह्यूरिस्टिक्स जो है ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये दीज आर नॉट लॉज ऑफ नेचर, कभी कभी ये गलत भी साबित हो सकती हैं। लेकिन एक चीज जो है उस पर हमें शक नहीं होना चाहिए, वो ये कि अक्सर औकात अगर आप इन ह्यूरिस्टिक्स को यूज करें तो बहुत दफा आपको फायदा होगा, लेकिन बाज औकात ऐसे भी होंगे जिसमें शायद आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए। सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग दीज ह्यूरिस्टिक्स आपको थोड़ा सा सोचते रहते हुए इन्हें अप्लाई करना चाहिए। हमने कुछ ह्यूरिस्टिक्स आपके सामने मेंशन की थी, यानी वो ह्यूरिस्टिक्स जो मुझे जरा कुछ जिनकी समझ है या जो मुझे पसंद है, उनमें से एक का मैं एक दो फिर आपके सामने तज़किरा करना चाहूंगा। वो ये था कि अगर आपने एक सिस्टम डिजाइन करना है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें से पहले कौन सा कंपोनेंट डिजाइन किया जाए, यानी शुरुआत किससे की जाए, और उन कंपोनेंट्स में फर्क क्या है। उनमें से कुछ जरा ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ और ऐसे हैं जिनकी जरा इंटरमीडिएट सी कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ और जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, मिडिल से स्टार्ट करना चाहिए, सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए, या हाईली कॉम्प्लेक्स जो मॉड्यूल्स हैं उनसे स्टार्ट करना चाहिए। तो जवाब जो मैंने आपको बताया था कि लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, यानी जब आप एक सिस्टम के कंपोनेंट्स डिजाइन कर रहे हैं और आपने सोचना है कि पहले मैं कौन सा पकड़ूं, तो सबसे मुश्किल वाला, सबसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसे पकड़ें, पहले उसे डिजाइन करें। मुझे शुरू में जब मैंने इसके बारे में सुना था, इस ह्यूरिस्टिक के बारे में, ये खासी काउंटर इंट्यूटिव लगी थी, अजीबो गरीब, बल्कि गलत लगी थी। लेकिन विद एक्सपीरियंस आई फाउंड आउट कि दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल ह्यूरिस्टिक। तो अगर मुझे अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करने पड़ते हैं, अमूमन ये ह्यूरिस्टिक मेरी बहुत मदद करती है। यानी मदद से मुराद ये कि मेरा टाइम सेव करती है, मेरी कॉस्ट सेव करती है, और ओवरऑल जो चीज मैं बिल्ड कर रहा हूं उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। आज जनाब, आज भी हमने कुछ ह्यूरिस्टिक्स की बात करनी है, लेकिन एक बहुत लिमिटेड से फील्ड के लिए। आज हमने वेब डिजाइन में जो ह्यूरिस्टिक्स यूज की जाती हैं उनकी बात करनी है। उसके अलावा आज हमने बात करनी है वेब डिजाइन में यूजेबिलिटी क्या चीज होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यूजेबिलिटी क्या है, और फिर किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज की यूजेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी ह्यूरिस्टिक्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। सारी ह्यूरिस्टिक्स तो मैं आपको शायद ना बता सकूं, लेकिन जिनका मुझे कुछ इल्म है उनके बारे में आज मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन फराहम करूंगा। तो जनाब, आज का मौजू डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स फॉर वेब पेजेस। स्टार्ट करने से पहले एक साहब हैं स्टीव क्रुग, उनकी एक किताब का मैं तज़किरा करना चाहूंगा। आपको मौका मिले तो उसे जरूर देखें। किताब का टाइटल है डोंट मेक मी थिंक। ये किताब जो है ये वेबसाइट डिजाइन की यूजेबिलिटी बढ़ाने के बारे में है। इसमें इसका एक एक्सर्प्ट मैं आपको दिखाता हूं। इसमें की बात जो वो कह रहे हैं कि जब मैं एक वेब पेज पे जाऊं कुछ करने में, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड आई गो टू अ वेब पेज टू डू इट, तो मुझे वो चीज करने के लिए सोचना ना पड़े। वेब पेज पे थिंग शुड बी सेल्फ एविडेंट, दे शुड बी ऑब्वियस, दे शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैं जाऊं फटाफट अपना काम कर सकूं, मुझे सोचना ना पड़े, मुझे देखना ना पड़े, मुझे भालना ना पड़े, मुझे एनालिसिस ना करना पड़े, यूं करके मेरा काम हो जाए। अगर किसी वेबसाइट पे यूं करके मैं चीजें कर सकता हूं, दैट इज थिंग्स आर ऑब्वियस ओवर देयर,
ادھر مجھے سوچنا نہیں پڑتا. تو میں یہ کہوں گا اٹس اے ہائیلی یوزبل سائٹ. یوزبلٹی کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے. دس از ون وے آف پوٹنگ دیٹ. یعنی آسان ویب سائٹ جس پہ جو میں ایز اے یوزر جو گولز اچیو کرنا چاہتا ہوں ان کو اچیو کرنا اگر میرے لیے آسان ہے, دیٹ مینس یہ سائٹ جو ہے یہ یوزبل ویب سائٹ ہے. تو یوزبلٹی کی ایک ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ ڈونٹ میک می تھنک. ڈونٹ میک می تھنک. یہ ہے یوزبلٹی. اب یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار کچھ زبردست سی ویب سائٹ ہے وہ مجھے دکھائیں, تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس زبردست؟ یعنی واٹس اے گڈ ویب سائٹ؟ میرے خیال میں اچھی ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جو وہ گول اچیو کر سکے, جو وہ مشن پرفارم کر سکے جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا. فرض کریں میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے بہت سارے پیسے بنانے کے لیے, تو وہ ویب سائٹ اچھی ہوگی اگر اس کے ذریعے میں بہت سارے پیسے بنا سکوں. میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے کوئی تعلیم عام کرنے کے لیے یا کوئی انفارمیشن پھیلانے کے لیے, تو اگر میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں, اس ویب سائٹ کے ذریعے اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہوں, دیٹس اے گریٹ ویب سائٹ. So that's the definition of a great website. It does what it was designed for. وہ اپنا مشن اچیو کرتی ہے. تو اچھی ویب سائٹ جو ہے اس کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے. عموماً یہ جو اچھی ویب سائٹس ہوتی ہیں نا, اگر اس کو آپ یوزر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, ان میں بعض چیزیں کامن ہوتی ہیں. ان پہ جب کسٹمر جاتا ہے نا, یا کوئی یوزر جب جاتا ہے نا, وہ اچیو کرنے کے لیے جو بھی وہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو فوراً کر پاتا ہے. یعنی یوزر جو چیزیں کرنا چاہتا ہے اگر وہ ان کو فوراً اچیو کر سکے, دیٹس اے گڈ ویب سائٹ. اگر وہ وداؤٹ مچ تھنکنگ اس ویب سائٹ کو یوز کر کے اپنا گول اچیو کر سکے, دیٹس اے گڈ ویب سائٹ. اور یوزر کو زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے ٹو اچیو دا گول دیٹ دا یوزر وانٹس ٹو اچیو, دیٹس اے گریٹ ویب سائٹ. تو یہ ڈیفینیشن ہماری ایک لحاظ سے یوزبلٹی کی بھی ہو گئی کہ جو یوزبل ویب سائٹس ہوتی ہیں, دے لیٹ دا یوزر اچیو وٹ ایور دے وانٹ ٹو اچیو کوئکلی اینڈ وداؤٹ مچ ایفرٹ. دو چیزیں, تیزی سے اور انہیں زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے, زیادہ کام نہ کرنا پڑے, زیادہ مصروف نہ ہونا پڑے اس ویب سائٹ کے ساتھ. تو اگر دو ویب سائٹس ہیں, ایک پہ میں اپنا جو بھی میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں آدھے گھنٹے میں کرتا ہوں, دوسرے پہ میں 5 منٹ میں کرتا ہوں, تو یہ جو 5 منٹ والی عموماً چیز ہوگی اسے ہم کہیں گے دس از اے مور یوزبل ویب سائٹ بیکاز اٹ لیٹس می اچیو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو اچیو کوئکلی. تو جناب امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی؟ کوئکلی. امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی؟ اسپیڈ. ویب سائٹ ڈیزائن میں اسپیڈ از اے ویری ویری مے بی دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. کہ ویب سائٹ ڈیزائن میں جب آپ سوچتے ہیں کہ میں زبردست ویب سائٹ کس طرح بناؤں, تو جس چیز کا آپ کو سب سے زیادہ میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے وہ اسپیڈ ہے, کہ یوزر کو ویٹ نہ کرنا پڑے. اس کے لیے اگر آپ کو ویب سائٹ میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں یا بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں, کریں اسے, کیونکہ وٹ یو وانٹ از یو وانٹ دا یوزر آف دا ویب سائٹ ٹو اچیو دا گولز وٹ ایور دیٹ یوزر وانٹس ٹو اچیو. کیونکہ اگر آپ کی ویب سائٹ سے وہ اپنے گولز اچیو کر رہا ہے, دیر از اے ویری گڈ چانس کہ اس کی وجہ سے آپ یعنی ڈیزائنر کے گولز جو ویب سائٹ کے لیے ہیں وہ بھی اچیو ہو رہے ہیں. تو جناب کی چیز جو ان میں میرے خیال میں ہے وہ ہے اسپیڈ. تو یوزرز کرتے کیا ہیں جب آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں؟ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یوزرز جب کسی ویب سائٹ پہ, اسپیشلی کسی نئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, تو اس پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس ویب پیج پہ وہ سارے کو پڑھتے نہیں, اس کو صرف اسکین کرتے ہیں. ان کو اگر کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر آئے تو پھر اس کو وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو انلیس دا ویب سائٹ کیچز دیئر اٹینشن لائک دس, جنرلی دے موو آن, دے گو ٹو سم ویئر ایلس. ایک اور بات, جب یوزرز کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ویب سائٹ یعنی اس ویب پیج کو اینالائز نہیں کرتے, اس کے کونوں کھردروں کو پڑھ کے یہ نہیں دیکھتے کہ یار سب سے آپٹیمل چوائس میں کس طرح کروں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گڈ انف چوائس کون سی ہوگی, جلدی سے جہاں میں جانا چاہتا ہوں میں وہاں جا سکوں, اس کے لیے وہ جلدی سے کوئی جگہ, کوئی لنک, کوئی بٹن تلاش کر کے اسے کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یوزر ڈونٹ اینالائز ایوری تھنگ, دے ڈونٹ ٹرائی ٹو فگر ایوری تھنگ آؤٹ. وہ بس الٹا سیدھا کر کے کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
टामक टोइयां मार के जल्दी से दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज. तो आपको पता है कि यूजर ये करता है, यानी वो सिर्फ स्कैन करता है, वो सिर्फ टामक टोइयां मारता है, वो सिर्फ गुड इनफ सोल्यूशन की तलाश में. तो जब आप अपना डिजाइन करें वेबसाइट को, कीप दैट इन माइंड. ये जो मैंने विजुअल स्कैनिंग की बात की, इस पे जरा एक नजर डाल लें. यूजर जब एक पेज पे आता है तो पहले उसको उसके मोटे मोटे कंपोनेंट्स नजर आते हैं, हेडिंग नजर आती है, मे बी एक साइड बार है, एक मेन टेक्स्ट है, वो नजर आता है एज बॉक्सेस उसे नजर आता है. उसके बाद अगर यूजर का थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, उसको उसमें थोड़ी सी डिटेल्स नजर आनी शुरू होती हैं, लाइनें नजर आनी शुरू होती हैं, जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा नजर आना शुरू होता है. और उसके बाद शायद यूजर जो है ना, उसको हेडिंग पढ़ने की ख्वाहिश होती है, तो फिर उसको वो हेडिंग नजर आनी शुरू होती है. उसके अलावा जो आपका बड़ा सा बॉक्स है जिसमें मेन टेक्स्ट है, उसमें भी थोड़े से वर्ड्स नजर आने शुरू होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैच द यूजर इन द फर्स्ट स्टेप. जब वो स्कैन कर रहा होता है, आपके डिजाइन में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से यूजर की नजर फौरन वहां पे फोकस हो जाए. इससे मेरी मुराद ये नहीं कि वहां पे आप अजीबो गरीब इंटरेस्टिंग सी तस्वीरें डाल दें जिसका आपकी वेबसाइट से कोई ताल्लुक ना हो, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा. वहां पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें यूजर को इंटरेस्ट हो. सो दैट्स व्हाट यू वांट टू डू. यू वांट टू कैच द यूजर व्हेन द यूजर इज इन द फर्स्ट स्टेप. यानी जब वो आपको बस स्कैन कर रहा है आपके वेब पेज को, उस वक्त आपको चाहिए कि यूजर को कैच कर ले. वहां पे कोई ऐसी चीज रखें कि यूजर उस वेब पेज को पढ़ने पे, उसकी डिटेल्स को देखने पे मजबूर हो जाए. तो इस सिलसिले में एक मेटाफॉर जो आप सोच सकते हैं वो बिलबोर्ड का है. देखिए, बिलबोर्ड्स किस तरह डिजाइन किए जाते हैं. ये जो आपने सड़कों पे देखे होंगे, फलाने सोप का या फलानी चाय का या फलाने कोल्ड ड्रिंक का एक बिलबोर्ड बड़ा सा इश्तिहार सा लगा होता है, ये किस तरह डिजाइन होते हैं. ये इसलिए डिजाइन नहीं किए जाते कि लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और इनको गौर से पढ़ेंगे, इसलिए हर किसी डिजाइन किए जाते हैं. ये सिर्फ एक मकसद के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि लोग इसके पास से गुजरेंगे, उसकी सिर्फ एक झलक देखेंगे और उसको समझ जाएंगे, उसके मैसेज को समझ जाएंगे, उसका मैसेज उनके दिमाग पे सब्त हो जाएगा. जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, बिलबोर्ड डिजाइन के बारे में सोचें. आप दीवाने गालिब के बारे में ना सोचें कि उसका अगर आप उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको शेयर तलाश करके उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके समझ आती है. और बाज लोगों को तो उसकी भी बरसों समझ नहीं आती. सो व्हेन डिजाइनिंग वेबसाइट्स, थिंक बिलबोर्ड्स, ताकि सिर्फ एक स्कैन से लोगों को मैसेज मिल जाए जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं. तो ये आप कैसा कर सकते हैं, यानी ये जो आप लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को अपनी वेबसाइट पर रखना, उनको जकड़ लेना, ये कैसे किया जा सकता है. तो जनाब, आज हमने, जैसे मैंने बताया, वेबसाइट डिजाइन की बात करनी है, क्योंकि डिजाइन इज इंपॉर्टेंट. डिजाइन के जरिए आप वो गोल्स अचीव करते हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए. मैं इसकी आपको बाज एग्जांपल्स दूं कि अगर आपकी वेबसाइट का पुअर डिजाइन है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं. जोना रिसर्च ने एक सर्वे किया था, वहां से उन्हें पता लगा कि 62% ऑफ द शॉपर्स, दैट इज 3 out of every 5 शॉपर्स, दे गेव अप लुकिंग फॉर द थिंग दैट दे वर लुकिंग फॉर. यानी वो एक चीज खरीदने आए थे आपकी वेबसाइट पे, उन्हें वो आसानी से नहीं मिली, वो कहीं और चले गए. तो बजाय इसके कि 5 में से 5 शॉपर्स आपकी शॉप से चीज खरीदते, उनमें से सिर्फ 2 ने आपकी शॉप से चीजें खरीदी. तो देखें आपका नुकसान कितना हुआ. आपका रेवेन्यू जो है वो 2.5 गुना हो सकता था अगर आपने अपना डिजाइन सही तरह किया होता. अगर आपने अपना डिजाइन सही तरह किया होता तो अक्सर शॉपर्स को वो चीजें वहां मिल जाती जहां वो उन्हें तलाश कर रहे थे. और अगर आपका रेवेन्यू 2.5 गुना हो सकता है तो उमूमन उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 10 गुना हो सकती है. तो यू आर डूइंग योरसेल्फ अ ग्रेट डिसफेवर बाय नॉट डिजाइनिंग योर वेबसाइट प्रॉपर्ली. फॉरेस्टर रिसर्च ने एक सर्वे किया था, उन्हें पता लगा कि 40% ऑफ द यूजर्स, दैट इज 2 out of every 5 यूजर्स, दे डू नॉट गो बैक टू अ साइट अगर उनका पहला एक्सपीरियंस वहां पे खराब था. अमूमन ये एक्सपीरियंस क्यों खराब होता है, ये एक्सपीरियंस क्यों नेगेटिव होता है? इसीलिए कि आपका डिजाइन फ्लॉड होता है. कस्टमर या यूजर वो गोल्स अचीव नहीं कर पाता जिन गोल्स को अचीव करने के लिए वो आपकी वेबसाइट पे आया था, और वो इतना बदजन हो जाता है कि वो फिर कभी नहीं आता. By poor design, you're killing yourself. You are driving people away from your website instead of driving them into your website. इतना जुल्म ना करें.
ایک اور نیٹ اسمارٹ ریسرچ نے سروے کیا, انہیں پتہ لگا کہ 83% آف دا یوزرس, دیٹ از 4 out of 5 یوزرس, دے اسٹاپڈ سرفنگ یور ویب سائٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ویب سائٹ کی نیویگیشن خراب تھی. نیویگیشن کیا ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. یا پھر یہ نیویگیشن کے علاوہ یا پھر آپ کی سائٹ جو تھی وہ اٹ واز ٹو سلو, اس کی وجہ سے انہیں آپ کی ویب سائٹ پسند نہیں آئی اور شاید وہ پھر کبھی آپ کی ویب سائٹ پہ نہ آئے. تو یہ اسپیڈ از امپورٹنٹ. 4 out of 5 they went away. 4 out of 5 یوزرز وہ اس وجہ سے انوائے ہوئے تھے کہ آپ کی ویب سائٹ اٹ واز جسٹ ٹو سلو. دیٹس وائی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یور ویب سائٹ. تو کی چیز کیا ہوتی ہے جناب؟ کی چیز ہوتا ہے ڈیزائن. اور ڈیزائن میں اچھے ڈیزائن کون سے ہوتے ہیں؟ سمپل ڈیزائن ہوتے ہیں. سمپل ڈیزائن اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً سمپل ڈیزائنس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا یوزر کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, انہیں سوچنا نہیں پڑتا. اف دا ڈیزائن از سمپل, اف دا تھنگز آر اسٹریٹ فارورڈ, آپ کے کسٹمر کو سوچنا نہیں پڑے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ جلدی سے, بڑی تیزی سے وہ وہاں پہ چیزیں اچیو کر سکے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے. سو جس ہیورسٹک کی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, سمپلیفائی سمپلیفائی سمپلیفائی, دیٹس ویری ویری ویلڈ ان ویب ڈیزائن. جب آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ کے پاس 2-3 مختلف آئیڈیاز ہیں, میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ پریفر کریں جو سمپلر آئیڈیاز ہیں. سمپلر آئیڈیاز میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی یوزر کو نظر آتی ہے اور اس سے وہ یوزر جو ہے آپ کے ڈیزائن کی طرف, آپ کی ویب سائٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ڈیزائنس کے بارے میں یہ بھی کہ ڈیزائن کنسسٹنٹ ہونے چاہیے, ڈیزائن پریڈکٹیبل ہونے چاہیے. کنسسٹنسی اور پریڈکٹیبلٹی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ یوزر کو سوچنا نہیں پڑتا. جب بھی کنسسٹنسی ہوگی تو یوزر اپنے پریویس ایکسپیرینس کو ایکسٹریپولیٹ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اب ایسے ہو رہا ہے, اب ایسے ہوگا, اب ایسے ہوگا. اس کو آپ کو کچھ سمجھانا نہیں پڑتا, اس کو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی سائٹ کا ڈیزائن کیسا ہے. پریڈکٹیبل کا بھی یہی مطلب کہ یوزر کچھ چیزیں سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو ایسے ہوگا. اگر آپ کی ڈیزائن, آپ کی ویب سائٹ اچھے طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے تو وہ پریڈکٹیبل ہوگی, اس پہ جو چیزیں ہوں گی وہ اسی طرح ہوں گی کہ آپ ایک یوزر ایک چیز سوچے گا اور جب وہ وہاں پہ بٹن کلک کرے گا یا پہ کسی لنک پہ جائے گا اسی طرح ہوگا. سو کنسسٹنٹ ڈیزائنز, پریڈکٹیبل ڈیزائنز, دے آر گریٹ ڈیزائنز. دیٹ از وٹ یو شوڈ بی شوٹنگ فار. اس کی کنسسٹنسی کی, پریڈکٹیبلٹی کی ایک ایگزامپل آپ کو دکھاتے ہیں. فرض کریں آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس میں ایک تو مین پیج ہے, اس کے علاوہ 9 کیٹیگریز ہیں, ان میں 3 پیجز اس میں بھی ہیں. تو جس طرح کا ڈیزائن اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, میرے خیال میں دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس ویب سائٹ کا ہر پیج لگتا ہے کہ وہ ہر دوسرے پیج سے ملتا جلتا ہے. تھوڑا سا مختلف بھی ہے لیکن ملتا جلتا بھی ہے. آپ کسی بھی اس ویب سائٹ کے کسی بھی پیج پہ ہوں, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں پہ ہیں, آپ کس ویب سائٹ پہ ہیں. آپ کو صرف ڈیزائن سے اندازہ ہوگا کہ ہاں میں فلانی جگہ پہ ہوں. ایک چیز. اور دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 9 کیٹیگریز میں پیجز ہیں, ان میں ہر کیٹیگری میں کچھ چیزیں کامن ہیں, یعنی کہ رنگ کامن ہے. تو اس سے نہ صرف آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ پہ ہیں, بلکہ اس ویب سائٹ کے کس پورشن میں ہے اس کا بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. دس از کنسسٹنسی, دس از پریڈکٹیبلٹی. آپ کی پوری کی پوری ویب سائٹ کا ڈیزائن جو ہے نا وہ یونیفائڈ ہے. تھوڑے تھوڑے فرق ہے, لیکن اگر آپ اس کے کسی بھی پیج, کسی بھی ممبر پیج پہ چلے جائیں اس ویب سائٹ کے, آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کسی اوپری جگہ پہ, کسی عجیب و غریب جگہ پہ آ گئے. اٹ فیلز لائک یو آر اسٹل دیئر. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. 2 لے آؤٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو. لیفٹ ہینڈ والا جو ہے وہ خاصا رینڈم سا ہے, اس میں چیزیں ادھر سے ادھر ہر طریقے سے ہو رہی ہیں. جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا ہے وہ خاصا پریڈکٹیبل ہے, کنسسٹنٹ ہے, اس میں چیزیں ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہیں. سو ایسے جو لے آؤٹس ہوتے ہیں جیسا یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ گیا, دیز آر پریفریبل کمپیئر ٹو دی ادر ون. جو رینڈم سے ڈیزائن ہوتے ہیں ان کو یوزرز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ ویب سائٹ کا لے آؤٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو دیٹ از دا رائٹ ہینڈ ڈیزائن, دیٹس ہاؤ یو شوڈ بی گوئنگ اباؤٹ اٹ. ہم نے ویب سائٹ کے اور ویب پیجز کے ڈیزائن کی خاصی بات کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے 3 کی حصے ہوتے ہیں
جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں 3 کی چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے. پہلی چیز تو ہے نیویگیشن, یعنی آپ نے ویب سائٹ کی ایک نیویگیشن اسکیم سوچنی پڑتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ کو جو اس کے اندر انفارمیشن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ, اس کا لے آؤٹ, کہ کون سی انفارمیشن کہاں جائے گی, اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اور آخری چیز یہ کہ اوور آل جو ویب سائٹ کی لک اینڈ فیل ہے وہ کیسی ہو, اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی سائنٹیفک سی ویب سائٹ ہے, اس کی لک اینڈ فیل اور طرح کی ہوگی کمپیئر ٹو ایک ایسی ویب سائٹ جو بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جس پہ جا کے وہ گیمز کھیلیں. تو جناب ویب سائٹ ڈیزائن کے جو 3 ایلیمنٹس ہیں, 3 کمپوننٹس ہیں, وہ کچھ اس طرح ہیں. سب سے پہلے تو نیویگیشن اسکیم ہے. پھر جو انفارمیشن آپ اپنی ویب سائٹ پہ پریزنٹ کر رہے ہیں, کون سی انفارمیشن کہاں جائے گی, اسے کہتے ہیں لے آؤٹ آف انفارمیشن. اور آخری چیز اوور آل جو ویب سائٹ کی ایک لک اینڈ فیل ہے, اوور آل جو لک ہے اس کی آپ کی ویب سائٹ کی, وہ. تو یہ 3 کمپوننٹ ہے. جب بھی آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں ان تینوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے. میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیویگیشن اسکیم ہے. تو اس کے بارے میں اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے. باقی یعنی لے آؤٹ اور اوور آل لک اینڈ فیل, اس کے بارے میں بھی ہم لیکچر کے اینڈ سے ذرا کچھ پہلے تھوڑی سی اور ڈسکشن کریں گے. تو جناب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیویگیشن آخر کیا بلا ہے, کیا چیز ہے. نیویگیشن جناب یہ وہ انٹرفیس ہے, یہ وہ کنٹرولز ہیں جو ایز اے ویب سائٹ ڈیزائنر میں ایک یوزر کو دیتا ہوں, جس کی مدد سے یوزر یہاں سے وہاں جا سکتا ہے, یا پھر یوزر وہ انفارمیشن فائنڈ کر سکتا ہے جو وہ فائنڈ کرنا چاہ رہا ہے. تو نیویگیشن کیا ہے؟ یہ وہ کنٹرولز ہیں, یہ وہ انٹرفیس ہے جو کہ یوزر یوز کرتا ہے ٹو نیویگیٹ دا سائٹ, ٹو گو فرام ہیئر ٹو دیئر آن دا ویب سائٹ. اور میرے خیال میں دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیزائن کمپوننٹ آف اے ویب سائٹ. نیویگیشن کے بارے میں, یعنی جب آپ نیویگیشن ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں چند ہیورسٹکس آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نیویگیشن ڈیزائن کریں تو کوشش کریں کہ مین نیویگیشن جو ہے نا وہ آپ کے پیج کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو. آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر ویب سائٹس پہ ایسے ہوتا ہے, اس لیے جو آپ کے یوزر جو ہیں وہ ٹرین ہو چکے ہیں, دے آلویز لک فار نیویگیشن آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. دوسری بات یہ کہ یہ نیویگیشن کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں نا یہ تقریباً انویزیبل ہونے چاہیے unless the user wants to take a look at them. ان کے یعنی زبردست قسم کے برائٹ کلرز نہیں ہونے چاہیے, یہاں پہ کوئی فلیشنگ یا کوئی بلنکنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نیویگیشن از ناٹ دا مین تھنگ ایز فار ایز دا انفارمیشن از کنسرنڈ. نیویگیشن تو وہ کنٹرولز ہیں جن کے ذریعے آپ انفارمیشن فائنڈ کرتے ہیں, وہ انفارمیشن تو نہیں ہے. تو جب آپ نیویگیشن ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو ایسے کریں کہ جب یوزر اس پیج پہ دیکھ رہا ہے تو نیویگیشن پہ اس کی کم نظر جائے, جو مین انفارمیشن پینل ہے اس پہ یوزر کی زیادہ سے زیادہ نظر پڑے. تیسری ہیورسٹک یہ کہ آپ کی نیویگیشن اسکیم ایسی ہونی چاہیے کہ یوزر کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے, اس کو زیادہ اسکرولنگ نہ کرنی پڑے, اس کو 8-10 بٹن نہ دبانے پڑے ٹو ڈو اے سمپل ٹاسک. سو دیر شوڈ بی این اکانومی آف ایکشن اینڈ ٹائم. نیویگیشن اسکیم ایسی ہونی چاہیے کہ یوزر کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور یوزر جلدی سے وہ کر لے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. نیویگیشن کے بارے میں یہ بھی کہ وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس پیج سے دوسرے پیج پہ جائیں وہاں پہ نیویگیشن کچھ اور ہو, یا پھر نیویگیشن ایسی ہو کہ یہ کچھ بٹنز آپ نے بنائے ہیں, اس کے ساتھ ہی کچھ بٹنز ہیں, ان کا آپس میں اگر اس کو دباتے تو کچھ ہو جاتا ہے, اس کو دباتے تو کچھ ہو جاتا ہے. دیر شوڈ بی سم کنسسٹنسی. یہ بھی کہ نیویگیشن جب آپ ڈیزائن کریں تو اس میں ٹیکسٹ یوز کریں, یعنی ٹیکسٹ کے لیبلز ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ آئیکانس کے چکر میں پڑ جائیں. عموماً آئیکانس آر ناٹ ایز انفارمیٹیو ایز لیبلز. آپ دیکھیں, آپ وہاں پہ مہذب اچھا بنا سکتے ہیں یا پھر وہاں پہ سرچ لکھ سکتے ہیں. تو سرچ پڑھنے سے مجھے زیادہ پتہ لگے گا یا مہذب اچھے کو دیکھنے سے مجھے زیادہ پتہ لگے گا کہ یہاں جا کے میں سرچ کر سکتا ہوں. سو کوشش یہ کریں کہ صرف ٹیکسٹ یوز کریں, اور اگر اتفاق سے کسی وجہ سے آپ کو یہ جو آئیکن سے یوز کرنے پڑ بھی جائیں تو ہر آئیکن کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈسکرپٹیو لیبل ضرور ڈال دیں. اس سے یوزر کو سوچنا نہیں پڑے گا. ایوری تھنگ ول بی obvious, everything will be clear. تو یہ جو لیبل ہیں جو آپ کی نیویگیشن اسکیم میں آئے ہیں یہ بڑے کلیئرلی لکھے ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ویری انڈرسٹینڈیبل, یہ کنفیوزنگ نہ ہو. اگر آپ نے لیبل لکھنا ہے سرچ کا تو اس کا نام سرچ رکھیں, اس کو ایسے نہ لکھیں فائنڈ what you are looking for اور سم عجیب و غریب چیز. It should be clear, it should be comprehensible, it should be easy to understand. یہ بھی کہ لیبل جو لیجیبل ہوں, یعنی ان کو
آدمی پڑھ تو سکے. یہ نہ ہو کہ ان کا فونٹ آپ نے بہت چھوٹا رکھا ہو یا پھر ان کا رنگ ایسا کیا ہو کہ بیک گراؤنڈ میں اور اس لیبل میں کوئی اتنا فرق ہی نہ ہو. سو اٹ شوڈ بی لیجیبل. ایک چیز اور جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ یہ نیویگیشن اسکیم بنا رہے ہوں تو اس میں جو ویب براؤزر کی نیٹو نیویگیشن اسکیم ہے نا, یعنی اس پہ ایک وہ بیک کا ایک ایرو ہے, ایک فارورڈ کا ایرو ہے, ہوم کا ایک بٹن ہے, ان کو ڈسیبل نہ کریں. یوزر جو ہے وہ ٹرین ہو چکا ہے کہ میں یہ بیک کا بٹن دباؤں گا اپنے براؤزر میں, یا فارورڈ کا دباؤں گا, یا ہوم کا, یا پھر اسٹاپ کا, اور جتنے بھی بٹن اس میں بنے ہوئے ان کو دباؤں گا. اگر آپ ان کو ختم کر دیتے ہیں, ان بٹن کو ختم کر دیتے ہیں, اس سے یوزر زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یوزر کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے. آپ نے اپنے ایل ایم ایس میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ میسیجز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ فارورڈ اور بیک کے ایروز نہیں ہیں. دیٹس ناٹ ویری نائس. وہ مجھے نہیں معلوم کیوں ڈسیبل کیے گئے ہیں, لیکن آئی ایم شیور ڈیزائنرز ہیڈ سم گڈ ریزن فار ڈوئنگ دیٹ. لیکن اگر میں اسے ڈیزائن کرتا, چاہے مجھے سخت ہارڈ ورک کرنا پڑتا, میں جو مرضی کرتا, لیکن میں ان آئیکونس کو, یعنی بیک, فارورڈ, ہوم وغیرہ کے آئیکن جو ہے ان کو کبھی بھی ختم نہ کرتا, ان بٹنس کو کبھی بھی میں ڈسیبل نہ کرتا. ایک چیز اور جو میرے خیال میں ہر نیویگیشن اسکیم میں ہونی چاہیے وہ ہے سرچ کا ایک باکس ضرور ہونا چاہیے. اکثر اوقات یوزر جب کسی نئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اگر وہ لمبی چوڑی بڑی سی ویب سائٹ ہے اس پہ چیزوں کو تلاش کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے, لیکن انہیں ایک آدھے کی ورڈ کا پتہ ہوتا ہے. سو دا یوزر شوڈ ہیو دی ایبلٹی آف انٹرنگ دیٹ کی ورڈ اینڈ گیٹنگ ٹو اے ریزنیبل پلیس ویئر دیٹ کی ورڈ از مینشنڈ, اور وہاں پہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہاں کی ورڈ ہے تو اس کے مطابق کچھ انفارمیشن بھی ہوگی. تو نیویگیشن اسکیم میں سرچ کا فنکشن ہونا میرے خیال میں خاصا اسینشل ہے. میری فیوریٹ نیویگیشن اسکیم جو ہے نا, وہ آج تک میں اسے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکا, لیکن کبھی نہ کبھی موقع ضرور ملے گا. وہ ہے ون کلک نیویگیشن. یعنی میں ایک ویب سائٹ پہ جاؤں, اٹ ڈزنٹ میٹر میں نے اس ویب سائٹ میں کہاں جانا ہو, مجھے صرف ایک دفعہ کلک کرنا پڑے. آپ کا خیال ہے, از دیٹ این امپاسبل ڈریم؟ آپ کا خیال ہے ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کی جا سکتی ہے کہ جس میں صرف ایک جگہ کلک کر کے آپ جہاں مرضی جانا چاہیں جا سکیں؟ اور یہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی وہ 2 صفحے کی ویب سائٹ ہو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ویب سائٹ وتھ ڈزنز اور مے بی 100 پیجز. صرف ایک دفعہ کلک کروں اور وہاں پہنچ جاؤں جہاں میں جانا چاہتا ہوں. از اٹ پاسبل؟ میرے خیال میں اٹ از پاسبل. میرے خیال میں مجھے پتا ہے ایسے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. کیا آپ بوجھ سکتے ہیں کہ کیسے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ون کلک نیویگیشن کے بارے میں کچھ آئیڈیاز ہوں تو یہ جو ہمارا میسج بورڈ ہے اس پہ ضرور پوسٹ کریں. I'll be looking forward to them. تو جناب یہ تو بات تھی ون کلک نیویگیشن اسکیم کی. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے باتیں تو خاصی کر لی, اب ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں. کچھ ذرا انٹرسٹنگ زبردست سی ویب سائٹس ہیں, ان کو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کیا خوبیاں ہیں. شاید کوئی خامی بھی ہو, ہم اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ والی ویب سائٹ جو ہے ون آف دا ویری بیسٹ in the world, Google. کتنی اکانومی ہے اس میں, یعنی کتنے کم الفاظ, پکچرز, امیجز یوز کیے گئے ہیں, لیکن اٹ از دا بیسٹ ویب سائٹ فار دا پرپز اٹ واز ڈیزائنڈ فار. سرچ کے لیے ڈیزائن ہوئی تھی, اس سے بہتر شاید آپ کو سرچ سائٹ اور کہیں نہ ملے. خوبصورت, اور یہ جو وائٹ اسپیس اس میں ہے اس سے خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. مجھے تو ان کا لوگو تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے, لیکن وہ خیر اس کا یوزبلٹی شاید اتنا تعلق نہ ہو. لیکن کی چیز یہی ہے, لاٹس آف وائٹ اسپیس. اور جو چیز آپ نے کرنی یعنی سرچ کرنی, سرچ کا باکس بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے, ایک بٹن دبائیں اور پہنچ جائیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. باقی بھی کچھ لنکس ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کی وہ بالکل مڈل میں ہے, سرچ کا باکس اور اس کے ساتھ ایک دو بٹنس. میرے خیال میں دس از ون آف دا بیسٹ ویب سائٹس ایز فار ایز یوزبلٹی از کنسرنڈ. اور وہ ہیورسٹک میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جس طرح بتائی تھی کہ گڈ سولوشن سم ہاؤ لکس نائس, اٹ سم ہاؤ لکس ایلیگنٹ. تو میرے خیال میں یہ ویب سائٹ جو میں نے آپ کو دکھائی یہ خاصی ایلیگنٹ تھی, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مے بی اٹ واز اے ویری گڈ سولوشن ٹو دا پرابلم اٹ واز ٹرائنگ ٹو سالو. یاہو کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ میں سے خاصے لوگوں نے دیکھی ہوگی.
Compared to Google, it's very different. It's a very busy website. इसमें बेशुमार links हैं, hundreds on one page. वजह शायद उसकी ये है कि ये वेबसाइट जो है, इसका रीजन, इसका मोटिव, इसका गोल मुख्तलिफ है गूगल से. ये वेबसाइट जो है, ये पेज जो आपको नजर आ रहा है, ये एक पोर्टल का पहला पेज है. पोर्टल होती इसीलिए है कि बेशुमार चीजों की तरफ जाने के लिए आपको सिर्फ एक पेज हो, उसमें कहीं क्लिक के आप कहीं से कहीं पहुंच जाएं. लेकिन फिर भी इसमें जो चीज नोट करने वाली है वो ये कि ऊपर आपको 6 आइकॉन्स नजर आ रहे होंगे. यानी अक्सर लोग जो इस वेबसाइट पे जाते हैं, इस वेब पेज पे जाते हैं, वो उन 6 में से कोई चीज करना चाहते हैं, तो याहू वालों ने उन सबको सबसे ऊपर रख दिया, ताकि ज्यादातर यूजर जो है उनको सर्च ना करना पड़े कि भी मैं कौन सा बटन दबाऊं, कौन सा लिंक क्लिक करूं. ज्यादातर लोगों के लिए जो चीजें उन्होंने यूज करनी है वो इजीली सबसे ऊपर अवेलेबल है. और सर्च का डब्बा वो भी सेंटर में और ऊपर करके इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग जो इस पेज पे आते हैं वो सर्च करना चाहते हैं. सो अक्सर लोग जो इस पेज पे आते हैं वो ये 7 काम करना चाहते हैं, और इन 7 कामों को करने के लिए जो याहू ने इंटरफेस फराहम किया है, इट्स वेरी क्लियर, इट इज वेरी विजिबल. तो ये तो याहू की वेबसाइट थी, अ वेरी बिजी वेबसाइट. लेकिन याहू में एक दूसरी ऑप्शन भी है, वो ये कि आप अपना वेब पेज याहू पे डिफाइन कर सकते हैं, कि याहू को आप जिस तरह देखना चाहते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये एक एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही है. मैंने याहू का एक व्यू अपने लिए डिफाइन किया हुआ है कि याहू की फलानी चीजें मैं फलानी जगह पे देखना चाहता हूं. तो याहू पे जो ईमेल है उसको दिखाने के लिए मैंने एक जगह सेलेक्ट की है, कैलेंडर को दिखाने के लिए एक और, स्टॉक्स की वैल्यू दिखाने के लिए कोई और खबरें दिखाने के लिए कोई और जगह मैंने सेलेक्ट की हुई है. सो याहू का जो पेज है, जो फ्रंट पेज आपने देखा, वो खासा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन दे प्रोवाइड यू विद दिस अदर फैसिलिटी कि आप उसको कन्फिगर कर सकें अपने लिए, आप उसको कस्टमाइज कर सकें अपने लिए. यूजेबल वेबसाइट्स में एक ये बहुत बड़ी खूबी होती है, दे आर कस्टमाइजेबल. अगर एक वेबसाइट कस्टमाइजेबल है, यानी यूजर उसको चेंज कर सकता है अपनी जरूरत के लिहाज से, दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी पावरफुल यूजेबिलिटी फीचर. Amazon.com, और कुछ नहीं तो हमें इस वेबसाइट को सिर्फ इस नुक्ता निगाह से देखना चाहिए कि इट्स द मोस्ट पॉपुलर वेब फ्रंट इन द वर्ल्ड, वेब स्टोर फ्रंट इन द वर्ल्ड. यानी ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी शायद सबसे ज्यादा बिक्री होती है दुनिया में एज फार एज कंज्यूमर्स आर कंसर्न. सो इसका मतलब ये है कि इस पे बहुत सारे यूजर्स जाते हैं. तो अगर इसमें बहुत सारे यूजर्स जाते हैं तो इसमें कुछ खूबी होगी तभी जाते हैं ना भाई. और एक चीज और इसके बारे में बताऊं, आपको इसके ऊपर ही टैब्स नजर आ रही होंगी. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी यूनिक फीचर जो इसी ने Amazon.com ने शुरू किया था, क्योंकि ये लोगों को याद दिलाते हैं वो जो फाइलिंग के लिए नहीं आप टैब्स यूज करते हैं, बहुत सारी आप फाइलें अगर आपकी इकट्ठी हो उस पर टैब शैब लगा के आप उसे एक दराज में रख लेते हैं, उसमें से अप्रोप्रिएट फाइल तलाश करना आपके लिए आसान होता है. आप ऊपर जो टैब लगे हैं सर उनको देख लेते हैं. तो ये वो जो हमें पता है उन टैब्स का, तो ये उस हिंट को यूज करते हुए इन्होंने ये वेबसाइट डिजाइन की थी. लेकिन की बात ये है कि इस वेबसाइट पे बेशुमार लोग जाते हैं. अगर मैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करूं और उस पर मैं ऐसी ही टैब्स यूज करूं, तो देयर इज अ गुड चांस कि जो भी आदमी मेरी वेबसाइट पे आया होगा वो Amazon पे जरूर गया होगा. तो मेरी वेबसाइट पे आएगा, उसे सोचना नहीं पड़ेगा, उसे फौरन अंदाजा हो जाएगा ये टैब क्या है, क्योंकि यही टैब उसने Amazon पे यूज किए हुए. इसलिए खासी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं दुनिया में कि जो ये Amazon की टैब्स की चीज जो उन्होंने शुरू की थी उसको उन्होंने कॉपी किया. और उसका फायदा उन्हें यह हुआ है कि यूजर्स जब उनकी वेबसाइट पे आते हैं उन्हें सोचना नहीं पड़ता, Amazon ने ऑलरेडी उन यूजर्स को ट्रेन किया होता है. Cricinfo.com, इस पे शायद क्रिकेट के शौकीन हजरात जो आप में से हैं वो अक्सर जाते होंगे. इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये यूजेबिलिटी के लिहाज से, वो ये कि जब भी आप टाइप करते हैं ना www.cricinfo.com, वहां पे एक पर्ल का छोटा सा स्क्रिप्ट चल रहा होता है. वो देखता है कि कौन आया है और कहां से आया है. जहां से आया होता है उसके करीब तरीन सर्वर होता है ना, उससे आपको कनेक्ट कर देता है. फर्ज करें अगर मैं इंग्लैंड में बैठा हूं
اور میں جاتا ہوں cricinfo.com پہ, تو cricinfo پہ جو سرور ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ تو انگلینڈ سے مجھے ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کے قریب جو انگلینڈ والا سرور ہے نا میں اس کو اس سے کنیکٹ کر دیتا ہوں. دیٹس اے گریٹ یوزبلٹی فیچر, کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دا نیئرسٹ سرور. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ کہ مجھے سروس جو ملتی ہے اس سرور سے وہ بہت تیز ملتی ہے. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ یوزبلٹی فیچر جو آپ کو cricinfo.com میں ملے گا. ایک اور بات جو اچھے ڈیزائنز میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اچھے ڈیزائن جو ہیں وہ ان یوزرز کو ہیلپ کرتے ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جائے. یعنی اگر یوزر سے کوئی ایرر ہو جائے تو اچھے ڈیزائن جو ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں ٹو ریکور فرام دوز ایررز. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ فرض کریں کہ میں ایک ویب سائٹ پہ گیا ہوں جہاں پہ میں نے اپنا ایڈریس دیا ہے, وہاں پہ میں نے اپنے شہر کا نام بھی لکھا ہے, اپنا پوسٹ کوڈ بھی لکھا ہے. تو بھائی ویب سائٹ ڈیزائنر آپ ان کو چیک کر لیں کہ یہ پوسٹ کوڈ اور یہ شہر میچ بھی کرتے ہیں یا نہیں. یہ نہ ہو کہ میں نے پوسٹ کوڈ دیا ہو کراچی کا اور میں نے شہر لکھا ہو پشاور, یا میں نے شہر لکھا ہو لاہور اور پوسٹ کوڈ دیا میں نے کوئٹہ کا. آپ بڑی آسانی سے یہ میچنگ جو ہے چیک کر سکتے ہیں, اور اگر غلطی نظر آئے تو کسٹمر کو بتا دیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا یہ کہ جناب وہ آپ کسٹمر نے آپ کو ایڈریس دیا, آپ نے اس کو کوئی چیز بھیجنی تھی, وہ کسٹمر کے پاس ہو سکتا ہے نہ پہنچے یا پھر دیر سے پہنچے, اس میں سب کا نقصان ہے. تو آپ اس پروسیس کو آٹومیٹ کر دیں, یعنی جب بھی آپ کو ایسا مس میچ آئے آپ کسٹمر کو بتا دیں کہ بھائی یہ ذرا درست کر لیں, یا تو شہر غلط ہے یا پوسٹ کوڈ غلط ہے. اسی طرح کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہوتے ہیں ان میں بھی ایک اسکیم ہوتی ہے. مثلا ویزا کارڈ کے جو نمبر جو ہے نا, ویزا کریڈٹ کارڈ کے, وہ میرے خیال سارے کے سارے 4 سے شروع ہوتے ہیں. ماسٹر کارڈ کے نمبر جو ہیں وہ شاید 51, 52, 53, 54, 55 شاید ان نمبر سے شروع ہوتے ہیں. تو فرض کریں کہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر ڈال رہا ہوں اور میرا ویزا کارڈ ہے اس کو میں 6 سے اس نمبر کو شروع کر رہا ہوں, تو ویب سائٹ کو چاہیے مجھے بتا دے کہ بھائی چکر ہے. اور اس میں فائدہ سب کا ہے, اس میں کسٹمر کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا, آپ کا بھی ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا. اگر میں آپ کو غلط کریڈٹ کارڈ نمبر دوں گا تو آپ کا نقصان پتہ ہے کیا ہے, آپ کو پیسے بہت دیر سے ملیں گے, کیونکہ جب تک وہ کریڈٹ کارڈ کا نمبر ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو پیسے تو نہیں مل سکتے. تو آپ کا بھی فائدہ, یعنی ڈیزائنر کا بھی فائدہ ہے اور یوزر کا بھی اس میں فائدہ ہے. فون نمبر کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے. فون نمبر میں بعض اوقات ایک اسکیم ہوتی ہے. پورا اگلے وقتوں میں امریکہ میں ایسا ہوتا تھا, جتنے بھی ایریا کوڈ تھے نا, جس طرح لاہور کا 042 ہے, کراچی کا 021 ہے, جو اگلے وقتوں میں جو ایریا کوڈز ہوتے تھے, اب تو شاید یہ چینج ہو گیا ہے, امریکہ میں جتنے بھی ایریا کوڈ ہوتے تھے ان کا مڈل ڈیجٹ ہمیشہ 1 ہوتا تھا یا 0 ہوتا تھا. تو اگر کوئی صاحب ایریا کوڈ انٹر کرتے ہیں اور اس کا مڈل ڈیجٹ وہ جو ہے 9 رکھ دیتے ہیں, تو یو نو دیر از اے پرابلم. سو یو شوڈ پرومپٹ دا یوزر کے بھائی جان پرابلم ہے. اسی طرح ایک زبردست ایگزامپل جو ہے ایرر سے ریکوری کی, یعنی کسٹمر کو ہیلپ کرنے کی, جب وہ کوئی ایرر کرے وہ گوگل پہ پائی جاتی ہے. یہ ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یونیورسٹی پہ سرچ کرنی تھی, میں نے یونیورسٹی ٹائپ کیا اور میں نے شاید بلا سوچے سمجھے ٹائپ کیا, میں نے غلط ٹائپ کر دیا. تو کیا ہوا, گوگل صاحب نے ان کو کوئی ایسا ایک پیج ملا جس پہ اسی طرح غلط ٹائپ ہوا تھا, لیکن گوگل کا انجن جو ہے, سرچ انجن, وہ اسمارٹ انف ٹو ریئلائز کہ یار یہ ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ یہ صاحب یونیورسٹی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کچھ اور ٹائپ کر دیا. تو گوگل نے کیا کیا, انہوں نے مجھے آپشن دی کہ بھائی ڈو یو مین یونیورسٹی, ڈو یو وانٹ ٹو سرچ آن یونیورسٹی. ہو سکتا ہے کہ میں یونیورسٹی پہ سرچ نہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس عجیب و غریب ورڈ پہ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرا فائدہ ہو گیا. کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میں یہ عجیب و غریب اسپیلنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹائپ کریں, اصل میں ہم لوکنگ فار دا یونیورسٹی. تو بجائے اس کے کہ مجھے صرف غلط ریزلٹ سے کہ فارغ کر دے یا پھر کہہ دے کہ جی دوبارہ ٹائپ کریں, اس نے مجھے ایک آپشن دی ہے, اور مجھے ایک بہت زبردست, بہت ریزنیبل آپشن دی ہے کہ بھئی آپ یونیورسٹی پہ تو نہیں سرچ کرنا چاہ رہے. تو یہ تو کچھ اچھے ڈیزائن تھے, اور اچھے تھے اور بہت پاپولر ڈیزائن بھی تھے, کیونکہ یہ جو ویب سائٹس میں نے آپ کو دکھائیں یہ خاصی جانی پہچانی ہے, اس پہ بے شمار ملینز آف یوزرز جاتے ہیں. اب کچھ اور ویب سائٹس دیکھتے ہیں کہ جو ان میں سے بعض بہت پاپولر ہیں, بعض اتنی پاپولر بھی نہیں ہے, لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اگر میں ڈیزائنر ہوتا تو میں ان کو چینج کرتا. تو ہم ان ویب سائٹ ڈیزائنرز کی تھوڑی سی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ ریکمنڈیشنز ہیں ہماری, آئیے انہیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب یہ ون آف دا موسٹ
पॉपुलर वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट की. इसमें बाज इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, लेकिन बाज नॉट सो वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो ये कि ये आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा होगा, इसमें व्हाइट टेक्स्ट है ऑन स्काई ब्लू बैकग्राउंड. इनमें कंट्रास्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो अगर मैं डिजाइनर होता तो शायद मैं इस बैकग्राउंड को जरा डार्क कर देता. और दूसरे ये कि इस पे जो ये लेटरिंग इन्होंने यूज किया, जो इन्होंने अल्फाबेट टाइप किए हुए, एक बहुत छोटे फॉन्ट में किए हुए. ये तो मैंने आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूं, ये तो 800 बाय 600 के रेजोल्यूशन पे ली गई थी. आजकल जो इससे हायर रेजोल्यूशन है वो ज्यादा पॉपुलर है, शायद उस पे तो ये बिल्कुल भी पढ़ा ना जाता. सो ये दो चीजें मैं करूंगा, शायद मैं फॉन्ट का साइज बढ़ा दूंगा और शायद मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा. नेक्स्ट जो है, ये कोई वेबसाइट तो नहीं है, मैंने एक वेबसाइट का मॉकअप बनाया, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स मैंने बहुत देखी हैं कि आप उस पर जाते हैं, एक बड़ी सी वहां पे तस्वीर आती है जिसको डाउनलोड होने में 5 मिनट लगते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है एंटर. जिस तरह अंदर कोई बापर्दा साहब बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप नॉक करके वहां पे आए. इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि भाई वो जो आपने इमेज में दिखाया उसको डाउनलोड करने में 3-4 मिनट लग गए हैं, उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं कि अब बटन दबाओ ताकि आई कुड गेट टू द इंफॉर्मेशन दैट आई एम हियर फॉर. तो यानी जो इंफॉर्मेशन मैं तलाश करने जाता हूं उसके लिए ये चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लिक करूं. क्यों भाई, क्यों ऐसा मेरे पे आप जुल्म करते हैं? सो अगर मैं इस वेबसाइट का डिजाइनर होता तो मैं इस पूरे पेज को फारिग कर देता. नेक्स्ट जनाब, एक और इंटरेस्टिंग सा डिजाइन देखते हैं. ये एक ऐसी कंपनी का है जो कि वेब पेजेस डिजाइन करती है. अगर मेरे बस में हो तो मैं इनसे कभी अपनी कोई चीज डिजाइन ना कराऊं और ना ही इन्हें किसी की कोई और चीज डिजाइन करने दूं. ये क्या अजीबोगरीब चीज इन्होंने बना रखी है, अजीबोगरीब फॉन्ट यूज किए हैं, पढ़ा भी नहीं जाता कि ये है क्या. इस पेज को देख के मुझे तो अंदाजा नहीं होता कि ये कंपनी क्या करती है. और ये पेज इतना हैवी है, इस पे इतने ज्यादा ग्राफिक्स हैं, इसको डाउनलोड करने में कुछ टाइम लगता है. क्यों भाई, मेरा टाइम फालतू है क्या? सो इस पेज को इंप्रूव करने का यही तरीका है कि इसको खत्म कर दिया जाए. डू समथिंग मच सिंपलर. अमेरिका में भी एक व्यू है, उसका असल नाम है विलानोवा यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके मुखफ़फ़ जो है वो हमारे जैसे ही हैं. इस वेबसाइट को मैं देख रहा था, इसमें मुझे एक दो इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई थी. पहली बात तो ये इसकी, अगर आप लेफ्ट पे देखें तो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के यूजर्स लिखे हुए जो इस वेबसाइट पे आते हैं. प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एलुमनाई. तो उनके लिए इन्हें लगता है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स डिजाइन की हुई, हर तरह के यूजर के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट डिजाइन की हुई है, ताकि कस्टमर या यूजर जो कोई भी इस वेबसाइट पे आए, वो जो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप है वहां पे जाए और उस वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन हासिल करे. लेकिन एक चीज जो खासी ऑब्वियस है इस वेबसाइट के बारे में, आप देखें राइट हैंड साइड पे जितने भी लिंक्स हैं, ज्यादातर उनमें से ऐसे लोगों के बारे में है जो इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं. और मिडिल में भी जो मोटे मोटे आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं वो भी ऐसे ही, एडमिशन, ओपन हाउस, डिड यू नो, डायरेक्शंस. ये भी ऐसे लोगों पे फोकस्ड हैं जो इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो इसमें एनरोल होना चाह रहे हैं. तो ये फ्रंट पेज जो है, ये लगता है एक खास यूजर के लिए डिजाइन किया गया है. यानी ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लूं. और अमेरिका में जैसा यूनिवर्सिटी है, दे आर वेरी कंपेटिटिव एज फार एज अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स इज कंसर्न. तो इन्होंने ये वेबसाइट एक खास मकसद के लिए डिजाइन की है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें. उनको जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो पहले ही पेज पे उनको किसी तरह अवेलेबल हो जाए. ये वेबसाइट यही सोच के डिजाइन की गई है. www नहीं जनाब, इसका वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं. इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेट. वेब खासा स्लो हो गया है, पहले भी खैर इतना तेज तो नहीं था, लेकिन लगता है कि वक्त के साथ साथ ये स्लो होता जा रहा है. उसकी एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है. आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे जनाब लोडिंग आपको नजर आता है, 3-4 मिनट तक वही नजर आता रहता है. उसके बाद जो एक जबरदस्त किस्म की एनिमेशन लोड होती है वो किसी काम की नहीं होती. यानी उसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो आप चाह रहे होते हैं. लगता ये है कि डिजाइनर साहब ने एक एनिमेशन बनाई, उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि मैं तो सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो वो वहां पे लगा देते हैं. भाई आई केम टू योर वेबसाइट फॉर सम इंफॉर्मेशन, मुझे वो दिखाएं. आप ये क्या अजीबोगरीब चीज मुझे दिखा रहे हैं.
اور دوسرے یہ کہ اگر میں دوسری دفعہ ان کی سائٹ پہ جاتا ہوں مجھے پھر وہی نظر آتی ہے, تیسری دفعہ بھی وہی نظر آتی ہے. بعض لوگ تو کئی کئی سال تک وہ اینیمیشن چینج نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو سی شو می دا سیم تھنگ دیٹ آئی سو دا لاسٹ ٹائم اینڈ ڈنٹ لائک اگین؟ ٹھیک ہے, آپ نے اسکپ کا بٹن لگا دیا, آپ نے ری اسٹارٹ کا بٹن لگا دیا, اٹس ویری نائس. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ جو انفارمیشن میں چاہتا ہوں وہ پہلے دکھا دیں اور ساتھ ایک بٹن لگا دیں کہ بھی اگر کسی نے اینیمیشن دیکھ لی ہے تو اس بٹن کو دبائے وہ اینیمیشن دیکھ لے. بیکاز موسٹ یوزرز ٹو دیز ویب سائٹس ڈونٹ وانٹ ٹو واچ دوز اینیمیشنز. موسٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ آل. اس ایسی سچویشن کا ایک سولوشن ہے, یعنی ایسی سچویشن جہاں پہ آپ کو بڑا شوق ہو کہ میں لوگوں کو اپنی ایک زبردست قسم کی فلیش کی اینیمیشن دکھاؤں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک کمپنی بنائی تھی, اس کا ویب پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ بیچ میں جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے دس از این اینیمیشن. ارد گرد جو ہے اس کے وہ ایک اسٹیٹک کانٹینٹ ہے, یعنی سمپل HTML کے لنکس ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب اس پیج کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ لنکس آ جاتے ہیں, اس کے بعد اینیمیشن آنا شروع ہوتی ہے. تو جو لوگ اینیمیشن جنہیں دیکھنے کا شوق ہے وہ ویٹ کریں, جن کو شوق نہیں ہے وہ لنکس ان کے سامنے, وہ وہاں پہ لنک دبائیں اور جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں. یہ بھی کوئی اتنا زبردست سولوشن نہیں ہے, یعنی ون شوڈ نیور فورس یوزرز ٹو واچ وٹ یو وانٹ دیم ٹو واچ. اب فورس نہیں کرنا چاہیے, ان کے پاس چوائس ہونی چاہیے, اسپیشلی اگر اس کے لیے انہیں 3-4 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن دس از اے بیٹر سولوشن دین دا پریویس ون دیٹ آئی شوڈ. دس از ناٹ, یہ بھی کوئی اتنی زبردست چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اب میں اس ویب سائٹ کو امپلیمنٹ کروں تو ایسے نہ کروں, لیکن اٹس اے بیٹر سولوشن دین دا پریویس ون کہ کسٹمر کو کوئی چوائس نہیں دی گئی تھی, اسے کہا گیا تھا دیکھو. ٹھیک ہے, میں کلک کر کے آگے جا سکتا تھا, لیکن کیوں بھائی, اصل انفارمیشن جہاں مجھے ڈائریکٹلی آپ وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اب جناب کچھ اور ہیورسٹکس کی بات ہو جائے, ویب سائٹ ڈیزائن کے بارے میں کچھ اور ہیورسٹکس کی بات. سب سے پہلے یہ کہ جو آپ نے اوور آل لے آؤٹ کرنا ہے اس میں جو ایلیمنٹس آپ نے دکھانے ہیں ان کو ارینج کیسے کرنا ہے, ان کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سارے ایلیمنٹس جو آپ دکھانا چاہتے ہیں دے شوڈ بی لارج انف کہ لوگوں کو نظر تو آئے, ان کو یوں کر کے غور سے گھورنا نہ پڑے. اور دوسرے یہ کہ جو ایلیمنٹس آپ دکھائیں ان کا اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا آپس میں کچھ کنٹراسٹ ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ وائٹ بیک گراؤنڈ پہ لائٹ گرین چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی اٹس کمپلیٹلی انریڈیبل. یہ بھی کہ لائک ایلیمنٹس جو ہیں, جو ایک جیسے ایلیمنٹس آپ کے ڈیزائن کے ہیں, انہیں آپ گروپ ٹوگیدر کریں, انہیں اکٹھا رکھیں تاکہ کسٹمرز کو چیزیں تلاش کرنے میں ذرا آسانی ہو. اور یہ بھی کہ ریلیٹو امپورٹنس جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے ہمیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نیویگیشن میں آپ کے مین بٹن ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی بٹن میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے اور بٹنز آ جاتے ہیں. یو نو دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ مین ہے اور یہ سب بٹنز ہیں. سو سائز سے آپ خاصی انفارمیشن کنوے کر سکتے ہیں, وہ کریں. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بڑے سائز میں ہیں, جو زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو وہ نسبتاً چھوٹے سائز میں ہے. ایک اور چیز جو آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ چیزوں میں ویژول کنٹراسٹ ہونا چاہیے. عموماً جب بھی آپ کوئی ایک ویب پیج دیکھتے ہیں, اچھا ویب پیج, اس میں 3 ضرور حصے ہوتے ہیں. ایک تو سائڈ بار سا ہوتا ہے, ایک ہیڈنگ سی ہوتی ہے اور ایک مین ٹیکسٹ ہوتی ہے. تو آپ کو جو 2 ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں اس میں سے رائٹ ہینڈ سائڈ از دا بیٹر ون. یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ بے شمار ٹیکسٹ ہے, اس کو پڑھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے یہ خاصی آسان ہے, اسپیشلی سائڈ بار میں اگر یہ جو مین ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے اس میں آپ چھوٹے چھوٹے لنکس ڈال دیں اور سائڈ بار میں ان کے ذریعے ایکسس دے دیں. ایک اور چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کی ٹیکسٹ جو ہو اٹ شوڈ بی ریڈیبل. اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے, جیسا ابھی تھوڑے پہلے مینشن کر رہا تھا کہ وہ ریڈیبل تو ہو. میرے خیال میں 10 سے 14 پوائنٹس کا سائز ضرور ہونا چاہیے مین ٹیکسٹ کا. اور یہ کہ آپ سینسری فونٹ جو ہے نا وہ یوز کرنے کی کوشش کریں, یعنی ایریل یوز کریں, ہیلویٹیکا یوز کریں. یہ ایسے فونٹس ہیں جن کو کمپیوٹر اسکرین پہ پڑھنا نسبتاً آسان ہے. ورڈانا بھی ایک ایسا ہی فونٹ ہے. یہ ٹائمز نیو رومن اٹس اے سریفٹ فونٹ. اس کو یہ جو لمیٹڈ ریزولوشن کے کمپیوٹر مانیٹرز ہوتے ہیں اس پہ پڑھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً مشکل ہے. یہ بھی کہ یہ آل کیپس میں کوشش کریں کہ نہ ٹائپ کریں. بولڈز اور اٹیلکس جو ہیں اس کو بھی یوز نہ کریں. آل کیپس میں کیوں نہ ٹائپ کریں, اس کی میں آپ کو السٹریشن دکھاتا ہوں کہ یہ کیپٹل اور ڈیپینڈ جو آل کیپٹل میں لکھا ہوا ہے یہ اس کی فارم بڑی ایک جیسی سی ہے.
ویئر ایز کیپٹل جو اسمال میں لکھا ہوا ہے, ڈپینڈ جو اسمال میں لکھا ہوا ہے, اس میں تھوڑا سے کچھ فیچرز آتے ہیں. اس کو پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے نا ہیومن مائنڈ کے لیے نسبتاً آسان ہے ایز کمپیئرڈ ود آل کیپٹلس. یہ ایک اور السٹریشن ہے کہ جو عام طریقے سے یعنی اسمال میں اگر ہم لکھتے ہیں اس کو پڑھنا آسان کیوں ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہیومنس جب بھی ٹیکسٹ کو اسکین کرتے ہیں تو وہ اس کے ٹاپ پورشن پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سے جو فیچرز نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہیومنس کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو آل کیپس ہیں اس میں تو اسٹریٹ لائن سی ہوتی ہے نا, اس کو جلدی سے پڑھ کے اسکین کر کے انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. ایک اور چیز یہ کہ عموماً ایسا کریں کہ اگر آپ کی مین ٹیکسٹ ہے تو اس کو آپ سینٹر جسٹیفائی نہ کریں, اس کو لیفٹ جسٹیفائی کریں, اور اس کو فل جسٹیفائی نہ کریں, اس کو وہ جو جسے کہتے ہیں ریگڈ رائٹ اس کے لحاظ سے جسٹیفائی کریں. اور یہ بھی کہ آپ کی لائنیں نہ تو زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے نہ زیادہ لمبی ہونی چاہیے. 40 کیریکٹرز سے 60 کیریکٹرز کے درمیان ہو تو ہیومن مائنڈ کے لیے, ہیومن آئی کے لیے اس کو پڑھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. جب آپ پیراگرافس بنائیں تو میک شور کہ پیراگرافس کے بیچ میں ایک ایک لائن خالی چھوڑیں, ان کو صرف انڈینٹ کر کے نہ چھوڑیں, اور ہیڈنگ, سب ہیڈنگز, ایسے ایلیمنٹ جو ہیں یوز کرنے کی کوشش کریں. اس سے ریڈیبلٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے. جہاں تک پکچرز اور السٹریشن کا تعلق ہے جناب, ان سے پرے رہیں تو بہتر ہے. یہ بلا وجہ خوبصورتی کے لیے سب السٹریشن اور پکچرز ڈالنا, اس سے ویب سائٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے, اس کا فائدہ کوئی خاص نہیں ہوتا. سو ڈونٹ. اسی طرح ایک اور چیز جو بعض لوگوں کو پسند ہوتی ہے وہ موشن دکھا کے نہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر بہت ضروری ہے ضرور کریں, لیکن یہ بلنکنگ کرنا یا موشن دکھانا بلا وجہ جسٹ ٹو امپریس ادر پیپل اٹس ناٹ دیٹ برائٹ آف این آئیڈیا. سو یہ موشن ویب سائٹ پہ اگر یوز کریں تو بہت کم کریں اور بہت سوچ سمجھ کے اسے یوز کریں. اور ایک بات کا خیال رکھیں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی جس کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ خوبصورت لگتی ہے دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. دا مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ دوسروں کو کیسی لگتی ہے. تو جناب آج ہم نے ویب پیجز کی, ویب سائٹس کی یوزبلٹی کی بات کی. ہم نے دیکھا وہ کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے ویب پیجز کو زیادہ یوزبل بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم خاصا ایک مختلف سا ہم کام کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتایا چلوں کہ ایک ویب سائٹ useit.com ہے, اس پہ ضرور جائیں. وہ ایک بہت بڑے یوزبلٹی کے گرو ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے. اس پہ اگر آپ جائیں گے, اس پہ اگر آپ جو انہوں نے زبردست وزڈم لکھی ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ ٹائم ہم کمپیوٹر نیٹورکس کی بات کریں, ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹورکس کا رول کیا ہے آخر کمپیوٹنگ میں, اور یہ بھی کہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں, یہ ان میں جو پروٹوکولز چل رہی ہوتی ہیں کمپیوٹر نیٹورکس پہ وہ کون کون سی ہیں. تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ.